کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ سوتے ہیں مگر دل پر سکون نہیں ہوتا؟ آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر دماغ سوچتا رہتا ہے، جسم بستر پر ہوتا ہے مگر روح کسی پریشانی میں ڈوبی رہتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنی راتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نکال دیا ہے۔ ہم نے نیند کو جسم کی تھکان کا علاج سمجھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نیند روح کو سکون دینے کا وقت ہے۔ آج کی رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں اپنائیں گے جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں کو سکون دیا، جنہوں نے امت کو رات کے وقت اللہ کے قریب کیا اور جو آج بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتے تھے، کسی کو دل میں جگہ دیے بغیر سب کے لیے خیر کی دعا کرتے تھے۔ ہم راتوں کو اس لیے بے سکون سوتے ہیں کیونکہ دل میں غصہ، رنجش اور شکایتیں لیس ہوتے ہیں۔ آج رات دل سے سب کو معاف کر کے سوئے اور دیکھیں کہ دل کی روشنی کیسے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو وضو کرو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو۔ وضو سے روحانی بوجھ دھل جاتا ہے اور شیطان کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم صرف بستر چاہتے ہیں، اسی طرح روح بھی پاکیزگی مانگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، اللہ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں خوف، وسوسے اور برے خواب ستاتے ہیں، آیت الکرسی آپ کا محافظ ہے۔ یہ ایک آیت، ایک پناہ، ایک طاقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات 3 سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر پورے جسم پر پھیرتے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ عمل صرف بیماری یا جادو سے حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی پناہ کا ذریعہ ہے۔ یہ صورتیں ہر پریشانی کو زائل کر دیتی ہے، شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات خود سے سوال کرتے، میں نے آج کتنا وقت اللہ کے لیے نکالا؟ کیا کسی کو تکلیف دی؟ کیا کوئی نیکی چھٹ گئی؟ یہی محاسبہ ہمیں سلف صالحین کی راہ پر لے جاتا ہے۔ ہر رات 5 منٹ کا محاسبہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی تھکن کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ یہ تسبیح آج بھی خواتین، مردوں سب کے لیے سکون کا راز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے دعا کرتے، نہ رسمی الفاظ بلکہ دل کی بات اللہ سے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ یہ الفاظ اللہ پر مکمل بھروسہ کی علامت ہیں۔ جب دل میں اللہ ہو تو نیند عبادت بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن پڑھا کرتے اور آیت پر غور و فکر کرتے۔ اگر آپ روز صرف ایک آیت یا ایک سورت سونے سے پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو روح کو نیند سے پہلے تازگی ملے گی۔ سورہ ملک یا سورہ سجدہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ سونے سے پہلے یہ الفاظ دہرائیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف کسی کے انتقال پر نہیں، بلکہ اپنے روح کو یاد دلانے کے لیے کہ میں اللہ کا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ یہ جملہ دل کے ہر بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جس نے سونے سے پہلے اللہ پر بھروسہ کیا، اس کے معاملات رات ہی میں سنوار دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب
رات میں رو کر سونا کمزوری نہیں، اللہ سے لپیٹ کر سونا ایمان کا معراج ہے۔ اللہ تمہاری نیند میں بھی تمہارا والی ہے۔ اگر آج کی رات آپ ان سنتوں کو دل سے اپنا لیں تو دیکھنا رات کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا۔ یہ سادے سے اعمال دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ آج کی رات آخری اسکرول قرآن پر رکھے، آخری بات اللہ سے کرے، آخری سوچ اللہ میرے ساتھ ہے ہو، تب نیند نہیں آئے گی بلکہ روح اللہ کی طرف پرواز کرے گی۔ کاش ہم جان لیتے کہ نیند صرف آرام کا نام نہیں، یہ ایک روحانی دروازہ ہے جس کے پار اللہ کے سکون والے وعدے ہیں۔ کاش ہم سمجھ لیتے کہ سونا صرف دن کا اختتام نہیں بلکہ اللہ سے قربت کی ایک نئی شروعات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راتیں ہمیں سکھائی وہ صرف عبادت نہیں تھی، وہ زخموں کے مرہم اور دلوں کی دوا تھی۔ آج اگر تم بے چین ہو، اگر نیند تمہیں سکون نہیں دیتی، اگر خواب تمہیں توڑتے ہیں تو جان لو تمہیں دوا کی نہیں سنت کی ضرورت ہے۔ تمہاری روح کو وہی طریقے زندہ کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارثے میں دیے، وضو کے وہ قطرے جن سے گناہ بہہ جاتے ہیں، آیت الکرسی کی وہ حفاظت جو شیطان کو قریب نہیں آنے دیتی، تسبیح فاطمہ کی وہ طاقت جو تھکے دل کو سکون دیتی ہے، اور وہ آخری دعا جس میں ہم سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے سوتے ہیں۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر سونا اپنی روح کو بے سہارگی میں ڈال دینا ہے۔ آج رات بس اتنا کرو، سونے سے پہلے صرف ایک سنت کو زندگی میں شامل کرو، کل سے فرق خود محسوس کرو گے۔ اور یاد رکھو اللہ نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، تم ہی خود کو اس سے دور کر بیٹھے ہو۔ اب پلٹنے کا وقت ہے، وہ بھی رات کی آخری سوچ کے ساتھ۔ سنت کو اپناؤ، سکون کو پا جاؤ۔ یا اللہ ہماری راتوں کو بیداری عطا فرما، ہماری نیندوں میں سکون اتار دے، ہمارے دل کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرما، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تجھ سے محبت میں گزرے، اور ایسی موت جو تیرے ذکر پر آئے۔ آمین یا رب العالمین۔